علی بھائی آج کا سوال یہ ہے کہ کیا بزرگ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ پلیز یہ تفصیلی جواب دینا ہے۔ سرکار سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک سوالی کی کیسی آپ نے جو ہے التجا پوری کی، اور کتنی آپ کی کتنی بڑی کرامت ہے۔ یہ جو حافظ و قاری انوار اللہ قادری صاحب جو ہے اس وقت ساتھ میں موجود ہیں، ان کی بہن کی روح پرواز ہو چکی تھی، ایک زمانہ کچھ عرصہ ہوا ان کی بڑی بہن کی روح پرواز ہو چکی تھی، لیکن یہ ان کی محبت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے پناہ تھی۔ آپ کا ایمان تھا، آپ کا یقین تھا کہ سرکار کے دربار سے میری التجا اور میری محبت خالی نہیں جائیں گی۔ تھیٹر کے اندر میں پوسٹ مارٹم کے لیے ان کے بہن کی باڈی کو رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے روکنے کی گزارش کی کچھ دیر، اور آپ یہ جو ہے سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے، ایک پانی کی بوٹل لی انہوں نے اور کچھ پھول لیے، اور آ کر سرکار کے دربار میں سوال لگا دیا کہ سرکار میں یہاں سے واپس دواخانہ جا رہا ہوں، اور میری یہ التجا ہے کہ میری بہن اٹھنا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، میری یہ التجا آپ کو پوری کرنی ہوگی۔ تو کرامت ایسی ہوئی کہ یہ جب ہاسپٹل گئے، انہوں نے بہن کو صرف آواز دی تو ان کی بہن نے آنکھ کھول دی، اور آج وہ زندہ ہے اور سلامت ہے الحمدللہ۔ من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ مان لیا ہے؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، اللہ ہی حقیقی کارساز اور پشت پناہ اور مددگار ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا مشکل کشا وہ ہونا چاہیے جو مردہ زندہ کر لے، یہاں تو کوئی اپنی بیماری نہیں ٹال سکتا۔ ہاں جھوٹے قصے کہانیاں مشہور کیے ہوئے جی فلاں بزرگ نے جناب مردے کو زندہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بالکل جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر۔ میرا تو ایک کلپ بھی جھوٹ کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ اسی حوالے سے، اس میں نے سورۃ الانبیاء کی آیات کور کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافر سب سے بڑا طعنہ یہی دیتے تھے کہ تم مردہ کیوں نہیں زندہ کر کے ہمیں دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ ہم اپنے نبی کو نہیں دیے ہوئے، آپ کا معجزہ ہے قرآن، جس نے بات ماننی اس سے مانے۔ مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا، یہ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں لکھا ہے، اور کچھ سورت کا نام بھی آپ دیکھ لیں، سورۃ الانبیاء، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، جائے کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں فلاں بزرگ نے کر دیا، اور اب دیکھ لیں وہ سارے بزرگ فیل ہیں، کیونکہ وہ پرانی باتیں بھی جھوٹ ہی تھیں۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، اب جو بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا، اور کتنے لوگوں کے آپ دیکھیں وہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، اور مٹیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہاں پہ وہ کوئی عطر فیکٹری نے وہاں پہ وہ عطر پھینک دیا تھا، اس کی وجہ سے خوشبو تھی، وہ سارے مٹی چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بزرگ گزر گئے ادھر سے۔ تو یہ یعنی جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اس لیے اب آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوتا، اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی تو آنے والی نسلیں ساری برباد ہو رہی ہیں بقول آپ کے، جو کتاب و سنت کے منہج پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اتنی اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں۔ اب آپ کے بزرگوں کی ضرورت تھی کہ وہ سامنے آتے اور کوئی کرتب دکھاتے۔ جو 1965 میں جناب بم پکڑتے رہے ہیں، اب کتنے مسلمان ملکوں کو بموں سے تباہ کر دیا گیا، عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، افغانستان تباہ ہو گیا، پاکستان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ یہ بزرگ کس دن ہمارے کام آنے؟ پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے، اب تو خیر کافی حالات بہتر ہیں، جب خراب تھی بجلی پوری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ دوسروں کو تو پھوکے مارتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلز میں ان کو داخل کرواتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ بیمار ہو تو اس کو اٹھا کے کسی مزار کے اوپر لے جائیں کہ جی جناب یہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کا اپینڈکس کا آپریشن کر دیں، نہیں ہوتا۔ جیسے بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر ہاسپٹل بھی مہنگے والے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو انہوں نے اس طرف لگایا ہوا ہے کہ آپ ہم سے آگے پھوکے مروائیں۔ آپ دیکھ لیں نا یعنی کتنا کھلا تضاد ہے، ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ بس سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور میرے بھائی 1000 بندے کو آپ پھونک مار دینا، 10 بندے اس میں ٹھیک ہو جائیں گے، جنہوں نے نیچرل پیس میں ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ 2-4 بندے تو عثمان بھائی نے سیدھے کر دیتے ہیں پھونک مار کے، ٹھیک ہے، دل رکھنے واسطے۔ یہ تو مطلب ایک یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا، یہ وہ چیز ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہتے ہیں کہ پریشان خواب ہیں جو اس شخص کو آتے ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ یہ تو جھوٹ گھڑ لیتا ہے، یہ کتاب کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ جھوٹ گھڑ کے لاتا ہے۔
بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے. اب دیکھیں خود بھی کسی بات پر متفق نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں یہ ہماری طرح کا انسان ہے، کبھی کہتے ہیں اسے پریشان خوابی آتی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ گھڑ لیتا ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے. نعوذ باللہ من ذالک. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو وہ سارے معجزات ہمیں کر کے دکھائے نا، جس طرح کے معجزات اگلے پیغمبروں کو دیے گئے. یہ تھی اصل کانٹے کی بات جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی. ان کو پتا تھا کہ قرآن حکیم نے واضح ڈیسیژن کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے. اب اس طرح کے حصی معجزات نہیں دکھائے جائیں گے جس طرح اگلے پیغمبروں کو دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا، پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا، یعنی اس سے اژدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس نبی کو معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ ہمیں جو یہ جب معجزے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اگلے انبیاء کے، تو یہ بھی کر کے دکھائے نا مردہ زندہ. اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد میں لوگوں نے جھوٹ کرنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر لیا ہے. کوڑ مار دو خدا تھا نا، ڈر جاؤ اللہ کو، کوڑ مار دو. اور یہ اگلے دن ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے جی میری جی ممتاز قادری صاحب کے وہ ویڈیو چڑی ہوئی ہے جی. ممتاز قادری صاحب کے آپ روایت دیکھیں، ممتاز قادری صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں، یعنی کلّا غریب روایت کے جی. وہ جب ہم گاڑی میں ہم دیکھا کہ ممتاز قادری صاحب پھانسی کے بعد جب ان کی میت رکھی ہوئی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کہنے لگے ابا جی میں اس واسطے بیٹھا تاکہ تو پتہ لگ جائے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. نعوذ باللہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میت سے ممتاز قادری صاحب، اب یہ منظر ان کے اور ان کے ابو نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس لیے بتایا ابا جی آپ کو بتا دوں کہ شہید مرنے کے بعد زندہ. اور تیرا ابا تو پہلے ہی مندہ ہے، انہوں دسنے کا کی فائدہ ہے بھائی؟ باہر نکل جی انہوں نے دس تے پورے پاکستان نو بریلوی کر لو کر کے، ایڈا بڑا کوڑ مار دے پیو. تو ممتاز قادری صاحب کو کہنا سی کہ حضرت صاحب ایک منٹ سے ذرا باہر آ جاؤ، تو جنرل رئیس شریف بھی تواڈے قدمے گر پین گے اور نواز شریف صاحب بھی قدمے آ جان گے تواڈے. کوڑ مارے جھوٹ، جھوٹ کے وہ پاؤں نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہے بس اس طریقے سے. وہ اب یہاں دیکھیں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہ معجزے کیوں نہیں کر کے دکھاتا جس طرح کی بات کرتا ہے. تو میں نے 4 لیکچر دیے کو 8 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 131 ABCD کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کے لیے کوئی بھی حصی معجزہ نہیں دیا گیا. ویسے آپ کے حصی معجزات بہت ہیں، لیکن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو وہ صرف ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی کتاب. کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. آپ کا معجزہ بھی حصی ہونے سے دعوت نہیں دی جا سکتی تھی قیامت تک کے انسانوں کو. آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ویڈیو دکھا سکتا ہے مردہ زندہ کرنے کی؟ یا آج اگر کہیں سے آسائے موسوی مل بھی جائے، آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پوپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں، وہ آسان سام بن سکتا ہے دوبارہ؟ وہ معجزہ جو ہے موسیٰ کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا. لیکن الحمدللہ یہ کتاب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ تھا، صحابہ کے پاس بھی معجزہ، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے. الحمدللہ یہ ہے آپ کا معجزہ. اب ان کو کافروں کو پتہ لگ گیا تھا کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ معجزہ کوئی نہیں اس نبی کو دیا جانا جس طرح کا تم ڈیمانڈ کرتے ہو. جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں 9 معجزات جو ہیں سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، اسی کے کانٹیکسٹ میں نے 8 گھنٹے کی گفتگو کی. اب ان کو پتہ چل گیا تھا معجزہ تو کوئی نہیں دیا جانا، تو وہ کینسل اچھا کرے معجزہ. یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ روند مارنے والی بات. اچھا یہ اسی طرح کا روند میرے ساتھ بھی مارتے ہیں. اب میں نے کئی بار اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں نے بھائی کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا، میں علمی دلائل کے ساتھ بات واضح کروں گا، لکھ کے پمفلٹ دے دوں گا، بھائی جس میں جرت ہے وہ اس کا جواب دے دے. یعنی مناظرہ کرو مناظرہ کرو مناظرہ کرو، یہ سیم وہی چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، معجزہ نہیں دکھانا بھائی، یہ طے ہے، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ اگلے انبیاء جیسے معجزے کیوں نہیں لا کر ہمیں دکھاتا. اب یہاں پہ لوگوں نے بزرگوں کے بارے میں جو ہے وہ سارا جھوٹ مجھوٹ کر دیا ہوا ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو یہ وہ نشانیاں اور معجزات لے آئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جواب کیا دیا ہے؟ اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا آج 10 لسٹ بنا کے دو میں انہیں دکھانا تو معجزات نہیں. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، کوئی بھی بستی ایمان لے کر نہ آئی جب ان کو منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا. ان سے پہلے جو بستیاں تھیں، قوم سمود کو جب اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ ایمان لے آئیں گے اگر ہم نے ان کو منہ مانگے معجزے دکھا دیے تو یہ رحمت ہے اللہ کی کہ منہ مانگا معجزہ نہ دیا جائے. ورنہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے.
اگر اس وقت یہ معجزات دکھائے جاتے اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو وہ مشرکین عرب جو بعد میں مسلمانوں کے ہیرو بنے، یہ تو زیرو ہو کے ہی مر جاتے ہیں نا. خالد ابن ولید جو ہے وہ مسلمانوں کے پھر ہیرو تو نہ ہوتے. اس وقت معجزہ دکھا دیا جاتا اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو کفر کی زندگی میں مر جاتے ہیں.